بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو مرفت استقبال ہے مقرر ٹی وی چنگ ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سامعین کو خطاب کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ یعنی جب آپ سامعین سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس وقت کس انداز میں آپ کو ان کو خطاب کرنا چاہیے، ان سے آپ کو مخاطب ہونا چاہیے، اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اسی جمعہ کی بات ہے، میں بحیثیت سامعین ہی ایک مسجد میں تقریر سننے کے لیے گیا تھا، دراصل اپنے گاؤں کی ہی مسجد میں، چونکہ ابھی چھٹی پر ہوں تو اس لیے گیا تھا، اور ویسے تو بہت کم موقع ملتا ہے، اور طبیعت بھی ناساز تھی، بغل والے نے بلایا بھی تھا، وہاں میں نہیں گیا، تو تقریر سننے کے لیے گیا تھا۔ وہاں میں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے۔ بہرحال وہ میرے خیال سے تھے تو عمر دراز ہی تھے، لیکن شاید ان کو کسی نے ابھی تک نہیں ٹوکا ہوگا، یا کسی نے ان کو نہیں کہا ہوگا، یا اس بات کا ان کو علم نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ جو ہے نہیں سوچتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ٹوک دیتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں۔ حالانکہ اس کے بارے میں میں نے کئی جگہ اس بات کو محسوس کیا ہے، لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے سامعین کو آپ خطاب کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا اکثر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جلد بازی میں ہو یا پھر جو ہے لا علمی میں ہو، کہ جیسے یہ لفظ میں نے لکھ رکھے یہاں، آپ گنہگار ہیں، آپ خطا کار ہیں، آپ سیاہ کار ہیں، آپ اللہ کے حضور توبہ کریں۔ اس طرح کے الفاظ، یعنی کہ آپ کہہ کر کے، یا آپ لوگ کہہ کر کے، یا آپ سب گنہگار ہیں، یا آپ سب جو ہے اللہ کے حضور توبہ کیوں نہیں کرتے، اس طرح کے الفاظ ہم کہتے ہیں، یعنی جوش میں آ کر کے۔ اس میں جو ہے نا میرے کو لگتا ہے نا کہ یہ جو ہے انداز خطابت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے سامعین اس چیز سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو یہ اس میں شامل نہیں کر رہا، اور اپنے آپ کو جو ہے بالکل طاہر اور مطہر سمجھ رہا ہے، اور ہم لوگ کو گنہگار قرار دے رہا ہے۔ تو خطاب کے وقت جو ہے اس طرح کے اگر الفاظ آپ کہتے ہیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس وقت آپ اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں اسی کو دوسرے انداز میں، کہ ہم گنہگار ہیں، ہم سب اللہ سے توبہ کریں۔ اس میں کیا ہو گیا، خود جو خطاب کر رہا ہے مقرر جو ہے وہ بھی شامل ہو گیا، اور اس میں جو ہے ہم سب چونکہ انسان ہی ہیں، ایک عالم دین سے بھی بھائی غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، بھول چوک ہوتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ صرف آپ ان کو کہیں کہ آپ گنہگار ہیں، بلکہ یہ کہ ہم گنہگار ہیں۔ تو اس میں ہم بھی آ گئے، ایک عالم دین خود کہنے والا بھی آ گیا ہے نا، ہم سب اللہ کے حضور توبہ کریں، تو خود کہنے والا بھی آ گیا، سامعین بھی آ گئے، تو یہ اچھا لگتا ہے، سامعین کو بھی اچھا لگتا ہے۔ ایسے اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ گنہگار ہیں، آپ سب اللہ کے حضور توبہ کیجئے، سمجھیں، تو لگتا ہے کہ بھائی یہ اپنے آپ کو پاک و صاف سمجھ رہا ہے اور ہم ہی لوگ کو گنہگار سمجھ رہا ہے، تو اچھا نہیں لگتا۔ کئی جگہ میں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تو کئی لوگوں نے مجھے، ایک جگہ میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے کوئی جو ہے مقرر وہاں خطاب کر چکے تھے، تو ان کے بارے میں لوگ مجھے اس طرح کے الفاظ کہہ رہے تھے، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بھائی، اس میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ کم علم لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو سیدھے سے ان کو کہہ دو کہ بھائی آپ کو کیا پتہ، آپ لوگوں کو کیا پتہ، آپ لوگ پڑھتے نہیں، آپ لوگوں کو کیا علم ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ جیسے یہاں میں نے لکھ رکھے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا تھا آپ کو کیا پتہ ہے، آپ کو کیا علم ہے، آپ کیا جانتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی یہی سب کچھ جانتا ہے اسی کو۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں بھائی، ڈاکٹرز ہیں، آفیسرز ہیں، اس میں بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ماسٹرز ہوتے ہیں، تو مطلب بہت سارے لوگ عالم دین بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جہاں آپ خطاب کریں وہاں سب کے سب جاہل ہی ہیں۔ تو اس طرح کی بات کہہ دینا، یا پھر ان کو مطالعہ میں ذوق شوق نہیں ہے، تو اس طرح کا نہیں سوچنا چاہیے۔ تو وہ کہہ دیا انہوں نے کہ آپ کو کیا پتہ ہے، آپ کو کیا علم ہے، آپ کو کیا معلوم ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے، یہ وہ، تو اس طرح کے الفاظ تو وہاں کے سامعین کو یہ بات جو ان پر گرا گزری ان کو بری لگی۔ تو اس کی جگہ ہم کو جو ہے نا کہنا چاہیے کہ ہمیں شاید نہیں معلوم، ہمیں
شاید نہیں معلوم، ہمیں نہیں علم ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ گناہ والا کام ہے، یہ معصیت والا کام ہے، یہ حرام والا کام ہے. یعنی اس طرح ہم لگا کے کہیں گے نا تو اس میں خود عالم دین بھی شامل ہو جاتا ہے، جو خطاب کر رہا ہے نہیں، مقرر بھی، اور جس سے خطاب کرے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ انداز جو ہے نا اچھا ہے، اس میں کسی کو برا نہیں لگے گا، کسی کو یہ بات بری نہیں لگے گی. اس میں خود کہنے والا بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں شاید نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے ہمیں یہ اس بات کا علم نہ ہو کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ درست کام نہیں ہے، یہ صحیح کام نہیں ہے، یہ برا کام ہے. تو اس طرح سے اگر آپ خطاب کریں گے تو لوگوں کو برا نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات جب آپ سامعین کے سامنے بیان کرتے ہیں تو اس کو صرف جو ہے نا آپ انہی لوگوں کے لیے بیان نہ کریں کہ مطلب آپ اس طرح سے کر لیں، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے. نہیں، ایسے نہیں کہیں. آپ یہ کہیں کہ یہ ہم کو ایسے کرنا چاہیے، ہم سب کو ایسے کرنا چاہیے، یہ ہم سب یہ کام کریں، ہم سب یہ جو ہے کام چھوڑ دیں، یہ گناہ والا کام ہے، ہم سب برائیوں کو چھوڑ دیں. آپ برائیوں کو چھوڑ دیں، کتنی بری بات لگتی ہے یہ. آپ گناہ والا کام مت کریں، ہم گناہ والا بھائی ہم بھی تو انسان ہیں، ایک عالم دین بھی انسان ہے نا. تو یہ جو ہے نا بالکل جو ہے غلط انداز ہے، تو اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. میں نے بہت ساری جگہوں پہ اس بات کو محسوس بھی کیا ہے. میں نے سوچا آپ لوگوں کو، اور کل جب میں مسجد میں گیا تو اس طرح کا انداز بھی میں نے عالم دین کا دیکھا جو بہت ہم سے عمر دراز تھے. تو مجھے لگا کہ نہیں، آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے اور بتا دینا چاہیے. بحیثیت مقرر اس بات کا آپ خیال رکھیے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے غور نہیں کرتے، لیکن جب لوگ کوئی ٹوک دیتا ہے ان کو کہ بھائی آپ مجھے جاہل سمجھ رہے ہو، آپ مجھے پاگل سمجھ رہے ہو، آپ مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو، تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی میں نے کہاں غلطی کی ہے. تو اس بات کا خیال رکھیے گا. امید ہے کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی ضرور لگی ہوگی. تو پلیز جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ہو سکے تو شیئر بھی کیجیے گا، یا کم از کم اس بات کا علم ان کو بھی دیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع